فکر و نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی پروگرام کا جو سلسلہ فکر و نظر کے نام سے شروع ہوا ہے، اسی سلسلے کی آج ایک کڑی ہے. آج ہم نے اس نشست کے لیے اپنے دو نئے مہمانوں کو دعوت دی ہے. ہمارے ایک مہمان ہیں جن کا نام ہے خلیق احمد صاحب. آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے قرآن کالج سے گریجویشن کیا اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی پاکستان سے آپ نے اسلامیات میں اور عربی میں ایم اے کیا، اور فی الحال آپ سعودیہ کا جو یہاں دعوت و تبلیغ کا سینٹر ہے اس میں آپ دعوت و تبلیغ کے کام پر مامور ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جن کا نام ہے سرور عالم صاحب. آپ نے بھی مدینہ یونیورسٹی سے شریعت کالج سے گریجویشن کیا اور فی الحال آپ شارجہ اوقاف کی طرف سے زید سٹی کے اندر ایک مسجد میں امام ہیں. اور دونوں حضرات ماشاءاللہ علم و فضل سے اچھی طرح متصف ہیں اور علم کا اور تحقیق کا بحث کا اچھا ذوق رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں ان کے علم و فضل سے استفادہ کریں گے. ناظرین کرام، آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی خواہش اور نیک اولاد کی خواہش یہ انسان کی ایک طبعی خواہش ہے، اور اس دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے نوازے اور نیک اولاد عطا کرے. تو بہرحال نیک اولاد یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نیک اولاد کی تمنا کیسے پوری ہو اور کیسے ہماری اولاد اچھی ہو، بہتر ہو، اس کے لیے ایک محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد دنیا میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پر قائم کی ہے اور اسباب کے ساتھ اس کو مربوط کیا ہے. اس لیے اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے. تربیت کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ اسباب ہیں. ان اصول اور ان اسباب کو ہمیں بحیثیت سرپرست، بحیثیت والدین کے اپنانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو. اور ظاہر ہے نیک اولاد اور صالح اولاد یہ بہت بڑا اعزاز ہے ایک انسان کے لیے، اس کے زندگی میں، اس کی دنیاوی زندگی میں، اس کے اخروی زندگی میں. غرضے کی یعنی انسان کے اس دنیا میں وقار کو نیک اولاد اس کا وقار بحال کرتی ہے، اس کی اور بہت ساری یعنی خوشیوں اور مسرتوں کا سامان بنتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ جب نیک ہو اولاد، تو اولاد کیسے نیک ہوگی؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے. اس محنت کو ہم کچھ اصولوں کی روشنی میں کریں. انہی سارے موضوعات پر آج ہماری گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری گفتگو میں ہم اپنی گفتگو میں اپنے دونوں ساتھیوں کے علم و فضل سے استفادہ کریں گے. تو آتے ہیں پہلے ہم جناب سرور صاحب سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیک اولاد کی خواہش ظاہر انسان کی فطری خواہش ہے، تو کیا انبیاء کرام نے بھی اس کی خواہش کی اور قرآن کریم نے اس خواہش کو کس نقطہ نظر سے دیکھا ہے؟ تو جناب سرور صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ قرآن آیات کی روشنی میں ذرا اس نقطے کی وضاحت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. وبعد، اولاد کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اولاد ہو. یعنی عمومی ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اولاد ہو، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا کوئی نام رہے، میری طرف سے کوئی ایسی چیز ہو جس سے لوگ یاد کریں. اس لیے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. جی. اب رہی اچھی اولاد یا نیک اولاد، تو اس کے لیے نیک اور صالح بندے ہی خواہش کرتے ہیں. نام پیدا کرنے کے لیے تو کوئی بھی چیز کر سکتا ہے آدمی. جی جی. بچہ اگر کچھ یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جائے، کوئی اور کام کر لے جائے بدنامی میں، تو پھر بھی نام ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ نام ہونا چاہیے، اچھے اور برے کی اس میں پہچان نہیں ہوتی ہے،
لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اچھی اولاد کی خواہش کرتے ہیں. جی ظاہر اس کی بات خواہش مسلمانوں کی کر رہے ہیں. جی تو صاحب ایمان تو چاہتا ہے نیک اولاد ہو. جی ہاں. اسی لیے اللہ کے نیک پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام نے اس کی خواہش کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ہم کو نیک اولاد تو دے تاکہ ہمارے لیے یہ خیر کا باعث بنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ فرماتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد دے. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے، بتوں کی عبادت کرنے سے بچا، ان کو دور رکھ. اور جگہ اللہ کے اس پاک پیغمبر نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت میں سے بھی. اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں جب اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے اس وقت یہ دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور صالحین اور انبیاء علیہ السلام تھے جنہوں نے نیک اولاد کی خواہش کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کیا کہ ہمیں اچھی اولاد عطا فرما، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر عنایت بھی کیا تاکہ اچھا نام رہے، تیری عبادت کریں اور ہمارے لیے ایک خیر کا ذریعہ بنے، خیر کا سبب بنے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہاں پر انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم جو یہ عمل کرتے ہیں، جو اعمال یہ کرتے ہیں اس کو بھی لکھتے ہیں، جو عمل کر کے چلے گئے وہ جو چلے گئے اور چھوڑ گئے اس کو بھی لکھیں. وہ چھوڑ جانے میں اور علماء نے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آثارہم سے مراد اس میں اولاد سب سے پہلے آتی ہے، کیونکہ انسان جو دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اس میں سے اولاد بھی ہے، اور اولاد یہ ایک صدقہ جاریہ کی طرح سے ہے. اولاد اگر کچھ بھی خیر کا کام کرے تو وہ والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کو نیک اولاد ہو، اور نیک اولاد کی خواہش یہ بھی ایمان کی علامت ہے. انبیاء کرام جو ایمان و تقوی میں بہرحال انسانی سوسائٹی میں سب سے اور انسانی صفوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انہوں نے نیک اولاد کی خواہش کی. تو ایک مسلمان جو ہے وہ نیک اولاد کی خواہش کر سکتا ہے. اور جیسے کہ مولانا نے ذکر کیا کہ یہ نیک اولاد جو ہے وہ انسان کی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اس کے لیے یعنی اجر و ثواب کا سبب بنتے ہیں. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آگے ہوگی. آگے آتے ہیں جناب خلیق صاحب سے یہ پوچھنے کے لیے سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں جی کہ آپ نے جو بیان فرمایا اسی سے متعلق کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام اور رسول بھیجے ہیں اور ہم نے انہیں بیویاں اور اولاد بھی عطا فرمائی تھی. تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بیوی یا اولاد یا ان کی تربیت اور یہ سب جو مسائل ہیں یہ چیز کوئی دینداری کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین فطرت ہے. اور جیسے کہ آج کل ایک غلطی بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دیندار یا اللہ والا بننا چاہتا ہے تو گویا یہ چیز اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ان چکروں میں مبتلا ہو. جی ہاں، حالانکہ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ بزرگ اور دیندار اور کون ہو سکتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں یہی ہمیں بتایا گیا کہ وہ بال بچوں والے تھے. جی ہاں، بال بچوں والے تھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے وہ بلکہ یہ کہ اولاد کی خواہش بھی کی. جی ہاں، اگر اولاد جو ہے انسان کے تقوی اور دینداری کے منافی ہوتا تو پھر اولاد کی خواہش نہ کرتے. جی ہاں، حالانکہ ان سے زیادہ دیندار اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، ظاہر ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جیسے ہم سب یعنی اولاد کی سب کی خواہش ہے اور یہ بھی ہے کہ اولاد ہونی چاہیے.
اور سب جو ہے بحیثیت ولی سرپرست ہونے کی پہلی ذمہ داری تو انہی یعنی سرپرستوں پہ آتی ہے. جی. اگر والدین ہے تو والدین کے اوپر, جی. اگر والدین نہیں ہے, خدا نخواستہ یتیم ہے بچہ, تو جو اس کا سرپرست ہے جی. اس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کی تربیت میں وہ اپنا رول ادا کرے. جی. بہت سارے لوگ ہیں اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے ہیں. جی. جی. قرآن اور آیات کی روشنی میں, قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ذرا اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ ذمہ داری شریعت نے ہمارے اوپر کس طرح سے ڈالی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہی عرض کروں گا اس بارے میں کہ اولاد یقیناً ہمارے لیے نعمت ہے, لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی اولاد یہ نعمت کی بجائے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے یا وبال جان بن جاتی ہے, زحمت بن جاتی ہے. تو اب اس صدمے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ یہ اولاد جن کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر رکھا ہے, یہی اولاد کل ہمارے لیے خدا نخواستہ پریشانی کا سبب نہ بن جائے. تو اس بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تو اللہ کی طرف سے توفیق, جی, اسے اس چیز میں بہت بڑا دخل ہے کہ اللہ نے جسے جتنی اور جس قسم کی توفیق عطا کی ہے تو اس پر وہی آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ اولاد کو سنوارنے یا بگاڑنے میں بہت بڑی حد تک والدین کا بھی حصہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو والدین کے ذمے اولاد کے کچھ حقوق ہیں. اگر آج ہم والدین کی حیثیت سے اپنی اولاد کے وہ حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو کل یہی اولاد, جب اولاد کی باری آئے گی حقوق ادا کرنے کی, تو آج اگر ہم نے انہیں ان کے حقوق دیے ہیں, تو کل یہی اولاد ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے اور خود اپنے لیے بھی یہ ہماری اولاد کل اچھے انسان یہ لوگ ثابت ہوں گے. جی, صحیح بات. ورنہ اگر آج ہم نے ان کی حق تلفی کی تو پھر کل ان پر یہی چیز سامنے آئے گی, یہی نتیجہ ظاہر ہوگا. مثال کے طور پر کوئی پودا ہے, ننھا سا کوئی درخت ہے, پودا ہے, ابتدا میں اگر آج ہم اس کی آبیاری کرتے ہیں, وقت پر اسے پانی دیتے ہیں اور ہر چیز اس چیز سے ہم اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ماحولیات جو اس کے لیے مضر ہے, تبھی کل یہ پودا شجر سایہ دار یا پھلدار درخت بن سکتا ہے. ورنہ تو یہ حوادث زمانہ کا شکار ہو جائے گا. تو ان حقوق میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں اسلام میں بتائی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے فوراً بعد اس کے کان میں, ایک کان میں اذان کہی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. اور اس میں حکمت یہی ہے کہ ولادت کے بعد اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اس نو مولود انسان کے کان میں, اس کے ذہن میں, اس کے دل و دماغ میں یہ اللہ کا مقدس نام پہنچے, یہ کلمہ توحید کی صدا اس کے دل میں راسخ ہو جائے, لاشعور میں, لاشعور میں بیٹھ جائے. کیونکہ اس وقت شعور تو ہوتا ہے نہیں, لیکن بہرحال بچے کا دماغ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک عکس, ایک آئینے کی طرح ہے, جو اس میں جاتا ہے وہ چپک جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ مناسب نام اس کے لیے تجویز کیا جائے. اور مناسب نام کے سلسلے میں آج کل بہت سے اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی بڑی کوتاہی اور غفلت برتتے ہیں, اور یہ ایک سوچ بن گئی ہے کہ کوئی بھی نام یا تو وزن کو دیکھا جاتا ہے, یا تو پھر اس میں عجیب و غریب ایک اس میں نیا پن ہونا چاہیے. پھر یہ کہ وہ نام قطع نظر اس سے کہ اس کا معنی کیا ہے, یا کوئی معنی ہے بھی یا بالکل بے معنی چیز ہے, کہیں سے بھی کسی ڈرامے میں یا ناول میں, ڈائجسٹ میں, کسی بھی جگہ جو نام نظر آیا. بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ نام بالکل بیکار اور بے معنی ہے, بلکہ اس کے نامناسب اور فضول معنی بھی ہوتے ہیں. صحیح بات. اس قسم کے نام بھی لوگ رکھتے ہیں بغیر سوچے ہوئے کہ اس کا ناموں کا انتخاب بہتر ہونا چاہیے. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ایسا رکھنا چاہیے جس میں عبودیت ٹپکتی ہے, اس کے ساتھ عبودیت لگی ہو. اس لیے کہا بہتر نام یہ ہے کہ عبد سے جو شروع, عبداللہ اور عبد الرحمن کا نام آپ نے بہت زیادہ بہتر بتایا, اور اس کے بعد جو لفظ جس کے اندر معنویت ہو جتنی زیادہ وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو والدین بغیر سوچے سمجھے اپنے بچے کا کوئی عجیب سا نام رکھ دیتے ہیں, تو کل جب یہ بچہ بڑا ہوگا, تو آج کل کے دور میں تو کاغذی کارروائی کا رواج بہت زیادہ ہے, ضرورت ہے. یہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے, اسکول میں داخلے کی جب نوبت آئے گی, پھر یہ پاسپورٹ وغیرہ. تو اب زندگی بھر جب بھی کوئی شخص اس سے نام پوچھتا ہے
تو یہ اسے نام بتاتے ہوئے شرماتا ہے. ہاں اگر ٹیڑھا میرا نام ہے, غلط نام ہے, تو اب زندگی بھر اس ہر کی شخص نفسیات پر اثر پڑتا ہے. جب اس کا نام سنتے ہی ہر شخص جب چونکتا ہے تو سب سے پہلا اس بچے کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہی کہ میرے والدین نے کیا ظلم کیا ہے مجھ پر. تو والدین کے خلاف جذبات بہرحال اس کے دل میں پیدا یہ موضوع تو بہت لمبا ہے ناموں کا, یہ مستقل ایک ہے, لیکن بہرحال یہ بات تو والدین کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کریں, اور اگر غلط نام ہے تو اس کو بدل دینا بھی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے صحابہ کرام کے نام بھی بدل دیے جن کے نام زمانے جاہلیت میں ایسے تھے جو اسلام کے مفاہیم اور اسلام کے یعنی اعتقاد وغیرہ کے منافی تھے, تو اس کو بدل دیا. تو بہرحال یہ ایک جی دو مطلب توضیح ہیں جو تنبیہ کر دینا ضروری ہے. جی جی ایک تو یہ کہ جیسے ہمارے شیخ صاحب نے یہ کہا کہ ذمہ داری جو والدین کی ہے اس سے جو ہے غفلت برتتے ہیں. جی جی غفلت شعاری میں ہے. جی لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو, بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبھایا نہیں. جی جی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بچہ جس کے تو والدین باحیات ہوں, جی جی زندہ ہوں, موجود ہوں دنیا, جی جی لیکن وہ غفلت برتتے ہیں, ان کی تربیت نہیں کرتے, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی, جی تو اصل میں والدین موجود تو ہیں لیکن بچہ یتیم ہے. جی وہ تو یتیم ہی یتیم ہی کا حقیقت میں یتیم وہی بچہ ہے جی جس کے والدین غفلت شعاری برتیں, بچے کی طرف اور اس کی تربیت کی طرف توجہ نہ کریں, نہ باپ کو کوئی وقت ملتا ہو اس کی طرف توجہ دے, نہ ماں کو کوئی وقت ملتا ہو کہ اس کی طرف توجہ دے. یقیناً یہ تو بہرحال بہت بڑی یعنی غفلت شعاری ہے کہ انسان جو ہے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے, اور تربیت کے میدان میں یعنی لاپرواہی بہت بڑے یعنی وبال کا سبب بنتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ذمہ داری کو بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راع فی اہل بیتہ, اسی حدیث میں آگے چل کر کے ہے فالرجل راع فی بیتہ وهو مسؤول عن رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وهي مسؤولة عن رعیتها. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یعنی ہر آدمی اس دنیا میں, اس معاشرے میں وہ ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اس کے بارے میں, کیونکہ بات پرس ہوگی, پوچھا جائے گا. اور بتایا کہ آدمی جو ہے, مرد جو ہے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا چرواہا ہے, اس کا نگراں ہے, اس کو اپنی اس نگرانی یا ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کیونکہ اس کو اس سے بات پرس ہوگی. اسی طرح عورت کے بارے میں بھی کہا گیا. تو ظاہر ہے والدین کو تو تربیت کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں انتہائی ضروری ہے کہ وہ محسوس کریں. اس سلسلے میں آگے ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے تربیت کے میدان میں ہے کہ تربیت جو ہے ان بچوں کی سن شعور کے پہنچنے کے بعد سے زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. اس کی سن شعور سے پہلے کی تربیت کے بارے میں جناب خلیق صاحب نے بتایا کہ اس کے یعنی کان میں اذان دینا چاہیے, اس کا اچھا نام انتخاب کرنا چاہیے اور دوسری چیزیں. لیکن یہاں پر یہ کہ بچہ اگر سن شعور کو پہنچ گیا یعنی 4 سال 5 سال تک کی اب بولنے لگا, سمجھنے لگا, تو اس وقت اس کی تربیت ہر محاذ پہ ہونی چاہیے. اس کی ایمانی تربیت ہونی چاہیے, اس کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے, اس کی اجتماعی تربیت ہونی چاہیے. یہاں پر میں جناب سرور صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں بچوں کی ایمانی تربیت یا دینی تربیت جس میں یہ ہے کہ عقیدہ اور عبادات ان کو سمجھانا چاہیے, اس کا عادی بنانا چاہیے, اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث میں؟ سن شعور کے بعد ایمانی اور دینی تربیت جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ بہت ہی ضروری ہے. جی اس سے کسی کو مفر نہیں. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اولاد کے عقائد کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے. جی کیونکہ عقائد یہ بنیاد ہے, جی اصل ہے. جی جی جب بنیاد صحیح رہے گی تو اس کے بعد ہی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے. صحیح بات. عقیدہ اگر خراب ہے تو سارے اعمال برباد ہیں, جی جی عقارت ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن عقیدہ اگر صحیح ہے تو انشاءاللہ اس کے اعمال بھی صحیح رہیں گے. اس لیے زیادہ تر توجہ کی ضرورت ہے. سن شعور پر جب پہنچ جائے بچہ تو عقائد کی اصلاح کی جائے, اس کو درست کیا جائے, بتلایا جائے کہ عقیدہ کیا چیز ہے, کس طریقے سے وہ اللہ پر ایمان رکھے, اللہ کی کتاب پر کس طرح ایمان لائے, انبیاء پر کس طرح ایمان لائے, یہ ساری چیزیں. اسی لیے انبیاء علیہ السلام جو ہمارے لیے رہنما ادھر بن کے آئے دنیا میں, ہماری ہدایت کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے, انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کی طرف توجہ کی.
अपने बच्चों को अकीदा सिखाया और इस पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया, और उम्मत को भी जी। और उम्मत को भी जी। तो यहाँ पे असल ये चल रहा है कि औलाद को क्या करना चाहिए सिन्न शऊर के बाद। अंबिया ने अपनी औलाद को अकीदे के बारे में काफी समझाया, यहाँ तक कि याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आयत है कि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के वक्त ये अपने बच्चों के अकीदे पर इत्मीनान करने के लिए पूछा कि मेरी मौत के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। उन्होंने कहा कि आपका जो माबूद है, जो आपका रब है, और मेरे आबा व अजदाद का जो रब है उसकी हम इबादत करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे। ये मौत के वक्त जो है आप इत्मीनान करते थे। और इसी तरीके से और भी अंबिया ने अपनी औलाद को इस बारे में तंबीह की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जी यहाँ पे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक रिवायत आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पीछे बैठाया सवारी पर और ये कहा, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ऐ बच्चे मैं तुमको कुछ कलिमात सिखा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत किस तरह होती है? अल्लाह की हिफाजत इस तरीके से है कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके अस्मा सिफात अफ़आल तमाम चीजों में उसको यकता समझो, उसको बेमिसल समझो। लैसा कमिस्लिही शैउन वहुव अस्समीउल बसीर। ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं कि अल्लाह ताला को याद रखो और उसकी हिफाजत करो। अपने आमाल में भी कोई गलत काम नहीं करो, अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते पर लगे रहो। ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से और ये लंबी हदीस है, नफा नुकसान का सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, वगैरह वगैरह। ये सब अकायद की चीजें हैं। इबादत के सिलसिले में क्या तालीम देनी चाहिए बच्चों को? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही नरमी से बच्चों की तरबियत की है और बच्चों को सिखलाया है दीन की बातें, इबादत किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से तुम खाना खाओ तो कैसे करो। इसीलिए आपकी गोद में एक रबीब थे, जब वो आए और खाना खाने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या गुलाम समिल्लाह, अल्लाह का नाम लो। वो कुल भी यमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ। वो कुल मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे करीब है वहां से उठा के खाओ। वो कहते हैं कि मेरा हाथ प्लेट में चारों तरफ घूम रहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। इस्लामी आदाब सिखाए हुए, इस्लामी आदाब सिखाए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को नमाज की भी तालीम देते थे और बतलाते थे कि किस तरीके से नमाज पढ़ी जाए। यहाँ पे एक तंबीह जरूरी है। बाज़ हजरात ये समझते हैं जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कहा कि या गुलाम समिल्लाह, अल्लाह का नाम लो, वो कुल भी यमीनी, दाएं हाथ से खाओ। हमारे बहुत से मगरिब ज़दा हजरात हैं जो पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि कोई बच्चा जब बाएं हाथ से कोई काम करे तो समझे कि बहुत ही ज़हीन है, बहुत ही ज्यादा ज़हीन है बाएं हाथ से जब काम करे, क्योंकि इसका दिमाग उल्टा है और ये उल्टे दिमाग वाले बहुत ज़हीन होते हैं। यहाँ हमारा मुशाहिदा और तजर्बा है कि एक आदमी हैं, उन्होंने अपने बच्चे को जबरदस्ती जो है बाएं हाथ से काम करवाना शुरू किया ताकि वो जीनियस हो जाए और ज़हीन हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे तालीम दे रहे हैं कि कुल बियमीन, बाएं हाथ से खाता हुआ दे करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम बाएं ही से खाओ तुम ज़हीन निकलोगे। यहाँ यानी कि अब मुसलमानों के अंदर ईमान की इतनी कमजोरी है, इतना ज़ौक़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तो नहीं लेते, लेकिन मगरिब तो बहुत बड़ी गफलत और बहुत बड़ी गुस्ताखी है कि सही हदीस और सही उसकी मुखालफत की जाए। तो नाज़रीन किराम, बच्चों की तरबियत जो ईमानी है उस सिलसिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, इसमें आपने फरमाया कि मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सब'i सिनीन वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ आशिरिन वफर्रिकू बैनहुम फिल मज़ाजिअ। आपने फरमाया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म जबकि वो 7 ही साल के हो जाएं, क्योंकि 7 साल की उम्र में बच्चे को बहुत सारा शऊर हो जाता है और उस वक्त जिस चीज का आदी हो जाता है वो जिंदगी भर उसकी आदत पड़ी रहती है। इसीलिए कहा कि 7 साल की उम्र ही से नमाज की तालीम दो, आदत बनाओ, और फिर 10 साल के हो जाएं तो फिर किसी हाल में भी उन पर यानी ऐसा ना करो कि छोड़ दो, यानी गफलत बरतो या किसी तरह से उनके बारे में
سہل انگاری برتو، بلکہ سختی کرو، یہاں تک کہ کہا کہ مار بھی سکتے ہو اگر وہ نماز نہ پڑھیں 10 سال کی عمر کو ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایمانی تربیت کے سلسلے میں۔ یہاں پر بچوں کی اخلاقی تربیت، ان کی اجتماعی تربیت بھی کرنی چاہیے، یعنی انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ بڑوں کا کیسے احترام، صدق، سچائی، وفاداری وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں جناب خلیق صاحب کچھ آپ وضاحت کریں گے؟ پہلے تو میں تھوڑی سی ایک مثال سے میں وضاحت کر دوں جو کچھ آپ نے فرمایا جی، کہ ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ بچہ سن شعور تک پہنچنے سے پہلے جی، اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، جی جی، جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جی جی، اب اگر دن بھر ہم نامناسب اور بیہودہ گفتگو کرتے رہے، اب جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو وہ اپنی کہی ہوئی باتیں ہمیں بری معلوم ہوتی ہیں اور ہم غصہ اتاریں ٹیپ ریکارڈر پر، جی تو یہ کیسی نامعقول بات ہوگی۔ جی، جی تو ہم گھر میں ہمیں چاہیے کہ ماحول ایسا بنائیں کہ ہم سے بچہ جو کچھ بھی سنے، جی، جی اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو والدین اپنے بچے کے لیے ایک ہمہ وقتی معلم ہے، جی، جی، خاموش معلم ہے کہ ہماری ہر حرکت سے بچہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے۔ پھر اس بچپن میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک درخت جب اس کی شاخیں چھوٹی ہیں تو انہیں موڑا جا سکتا ہے، جی، جی، حسب منشا کسی بھی طرف اسے ہم موڑ سکتے ہیں، لیکن جب وہ مضبوط ہو گئی، سخت ہو گئی تو پھر انہیں موڑنا ناممکن ہے۔ تو اسی طرح بچپن میں جو کچھ بچہ ہمیں دیکھتا ہے یا ہم سے سنتا ہے، پھر یہ کہ ہمیں خود نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام نہ کرو اور ہم خود گھر میں وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خود سگریٹ پیتے ہیں اور بچے کو اگر سگریٹ پیتا وہ دیکھیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جب خود پی رہے ہیں تو بچہ تو دیکھے گا ہمارا باپ اچھا ہی کام کرے گا۔ اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یا تو یہ سگریٹ بہت اچھی چیز ہے اس لیے میرے ابو پی رہے ہیں اور وہ اکیلے مزے لینا چاہتے ہیں، مجھے منع کر رکھا ہے، اور یا اگر واقعی یہ بری چیز ہے تو کیا میرے ابو برے آدمی ہیں؟ تو اسے بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے نفسیاتی کہ وہ تو ساری دنیا کچھ بھی کہے کچھ بھی کرے، اس کے لیے تو اس کے ابو امی ساری دنیا سے پیارے ہیں۔ صحیح بات۔ تو اس طرح خود بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور باقی بڑی نقطے کی یا بڑی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے حدیث میں فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے باپ کا یہ رول ہے، اس کے باپ کی یعنی جو حرکات و کردار ہیں اس کی روشنی میں وہ بچہ یا یہودی ہو جاتا ہے یا اس کے والدین یعنی باپ اور ماں دونوں تو یہودی ہو جاتا ہے، نصرانی ہو جاتا ہے، مجوسی ہو جاتا ہے۔ گویا یہ کہ ماڈل ہونا چاہیے گھر کے اندر والدین کو، قدوہ ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہ قدوے والی تربیت بڑی اہم ہے جسے ہمیں اپنے گھروں میں اپنانا چاہیے۔ اگر باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہے اور بچے کو کہے گا کہ نماز پڑھو تو کبھی نہیں بچہ جو ہے نماز پڑھے گا الا ماشاءاللہ۔ اگر والدین خود قرآن نہیں پڑھتے ہیں اور بچوں کہیں گے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور خود مزے سے سو رہے ہوں، خود مزے سے غفلت میں ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ماڈل بننا چاہیے گھر کے اندر والدین کو۔ اور ایک چیز جو بہت زیادہ عام ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے بتایا کہ ابو فلاں کا فون آیا ہے آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ابو خود کہتے ہیں کہ بیٹا انہیں کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، جھوٹ کی تعلیم ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ حیران ہوتا ہے۔ پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تو چونکہ معصوم ہے، اس کی فطرت تو فطرت سلیمہ ہے، تو وہ اپنی سادگی میں جا کر یوں بھی کہہ دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو یوں پھر شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو اس لیے سچائی بھی سکھانی چاہیے بچوں کو، خود عمل کریں، خود نمونہ بنیں۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک صحابیہ کے گھر تھے، انہوں نے اپنے بچے کو بلانا چاہا تو کہا کہ تعال اوتق، ادھر آؤ میں کچھ دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا ارادہ کیا، کیا چاہا دینے کو؟ کہا کہ کھجور۔ تو کہا اگر یہ ارادہ نہ ہوتا، کھجور نہ دینے والی ہوتی، یعنی نیت میں تمہاری یہ نہ ہوتا کہ کھجور دے گی، تو یہ بھی تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دینے کا وعدہ کیا ہے مگر دیا نہیں۔ ہاں ایسا بہت کرتے ہیں لوگ بچوں کو بلانے کے لیے، یا کچھ کسی چیز پہ کہتے ہیں ادھر آؤ تم کو دیں گے بلانے کے، یا کسی کام کے لیے ترغیب کے لیے، اور اس کے پیچھے مقصد صرف دھوکہ دینا ہوتا ہے بچوں کو۔ تو یہ دھوکہ نہیں سکھانا چاہیے بچوں کو، کہ وہ آگے چل کے اپنی زندگی میں پھر وہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ دیں گے۔ یہاں پر تعلیم تربیت کے سلسلے میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے
کہ آج کا دور بہت فتنے کا دور ہے. گھر سے باہر بچہ نکلتا ہے تو مختلف میڈیا، مختلف وسائل ہیں جو انسان کے ذہن و دماغ پہ اپنا اثر ڈالتے رہتے ہیں. مثلا اخبار ہے، میگزین ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے اور دوسرے وسائل ہیں، سب یہ انسانی ذہن و دماغ پر اپنا اثر ڈالتے ہیں. والدین کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ دیکھیں بچہ ان سارے وسائل سے اس کا کس طرح کا تعلق ہے. حقیقت میں اس کی بڑی اہم ضرورت ہے اور معلوم کرنا چاہیے بچہ کیا پڑھتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس جگہ سوتا ہے، کس جگہ رہتا ہے. یہ ساری چیزیں انسانی زندگی پہ بڑی اہم، بہت اہم اور مؤثر رول ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ کن لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے بچہ. گھر کے باہر کن لوگوں کی اس کی میجارٹی کیسی ہے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث اور قرآن میں بڑی خاص یعنی تنبیہ کی گئی ہے اور اس کی طرف یعنی اشارہ کیا گیا ہے. ذرا اس کی وضاحت فرمائیں خلیل صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھے ساتھی کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ فرض کیجئے کہ کوئی عطر فروش آپ کا دوست ہے. اب آپ اس سے ملاقات کے لیے گئے. اب یا تو وہ مروت میں، محبت میں آ کر اپنے عطر میں سے کچھ آپ کو بطور تحفہ پیش کر دے گا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کم از کم یہ کہ جتنی دیر آپ وہاں اس کے پاس بیٹھے رہے تو خود بخود اس کی دکان میں موجود وہ عطر کی شیشیوں سے عطر کی خوشبو مفت میں وہ ہم تک پہنچتی رہے گی. آپ کے دماغ اور ہمارا دل اور دماغ معطر ہوتا رہے گا. جبکہ اس کے برعکس برے دوست اور اس کی صحبت کی مثال یوں ہے کہ فرض کیجئے کہ آگ کی بھٹی پر کام کرنے والا کوئی شخص آپ کا دوست ہے. آپ اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو جب تک آپ وہاں موجود رہیں گے تو یا تو آگ کی کوئی چنگاری آئے گی، ہمارے جسم یا لباس کو جلا دے گی، ورنہ اگر ہم اس سے محفوظ رہے تو کم از کم اتنی بات تو یقینی ہے کہ جب تک ہم وہاں موجود رہیں گے تو آگ کی تپش اور دھواں اور اس کی بدبو وغیرہ اس سے تو ہم اپنا دامن نہیں بچا سکتے. تو بالکل یہی مثال سمجھنی چاہیے کہ جو اچھا دوست ہے، اچھی صحبت ہے، بڑی بلیغ تشبیہ ہے، بہت ہی بلیغ تشبیہ ہے کہ یہ جو برا دوست ہے کہ اگر ہم برے نہ بھی بنے اس کے صحبت میں مگر کچھ نہ کچھ ہمارا دامن آلودہ ضرور ہو ہی جائے گا. شیخ سعدی نے کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے انسان کو، برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. اور ہمارے عام محاورے میں ہوتا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ بری سوسائٹی میں رہے گا تو وہ اس سوسائٹی سے متاثر ہو جائے گا، اس کے اخلاق. اگر وہ ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں رہتا ہے جہاں پر لوگ سگریٹ پیتے، مخدرات استعمال کرتے، شراب پیتے، جوا کھیلتے، تاش کھیلتے، تو ظاہر ہے انہی معاشرے سے متاثر ہو کر وہ بھی انہی کا عادی ہو جائے گا اور دین کی تمام تربیت ضائع جائے گی. جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس پہ وہ سب بیکار اکارت ہو جائے گی. تو قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ برا شخص جو ہے قیامت کے روز افسوس کرے گا، حسرت کرے گا اور یوں کہے گا کہ ہائے میں تو مارا گیا، برباد ہو گیا، کاش اس فلاں برے آدمی کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی اس برے آدمی کی وجہ سے آج میرے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے کہ مجھے یہ بربادی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ دنیا میں جتنے دوست ہیں بڑے گہرے دوست، مگر قیامت کے روز یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ہر شخص یہ سمجھے گا کہ اس نے مجھے اس مصیبت تک پہنچایا. اس سلسلے میں اولاد کی تربیت پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرنے سے مخالفت کرتے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر یہ جو ہے اولاد کی تربیت کا جو مد ہے وہ کوئی ایسے اہم نہیں ہے کہ جس کے اوپر فضول خرچی ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. دنیا اسباب پر قائم ہے، وہاں پر خرچ کرنا اور اس نیت سے خرچ کرنا کہ اپنے بچوں کو سنوارنے بنانے میں ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال سے قرآن و حدیث میں بھی اس کی طرف ترغیب دی گئی ہے. ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے. اولاد کی تربیت اور تعلیم پر خرچ کرنا، یہ سمجھیے کہ آدمی اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے. صحیح. کیونکہ جب اولاد اچھی ہوگی، اس کی تربیت بہتر ہوگی تو وہ نفع پہنچائے گی اپنے والدین کو. صحیح بات. اس لیے یہ سوچنا، یہ سمجھنا کہ ہم جو اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر خرچ کر رہے ہیں یہ فضول خرچی ہے یا کہ بیکار چیز ہے، یہ بہت ہی یعنی جہالت ہے اور یہ سوچ بہت ہی بری سوچ ہے. جی.
क्योंकि औलाद की तालीम और तरबियत जब आप सही तरीके से करेंगे तो जैसा कि हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा माता इब्न आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इब्न आदम मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है, मगर 3 चीजें जो बाकी रहती हैं उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया आखिर में कि औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, वलद सालिह नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, दुआ करती रहे। जी, अब औलाद सालिह है, अच्छा काम भी अगर करे, चाहे उसकी नीयत ये ना हो कि सवाब पहुंचे वालिदैन को, तो उसको डायरेक्ट वो सवाब मिलेगा और बगैर इसके कि उसकी नेकियों में कोई कमी आए। और 1-2 हदीसें भी आवाम को जरा नाजरीन को बता दें, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी हो कि खर्च करना चाहिए अपने अहल अयाल पर, यानी जी इस हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दीनार जो तुम राह जिहाद में खर्च करो, 1 दीनार तुम फी सबीलिल्लाह खर्च करो, मिस्कीनों पर खर्च करो, और 1 दीनार तुम अपने अहले अयाल पे खर्च करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसमें सबसे बेहतर दीनार जो खर्च किया गया वो ये जो अपनी औलाद पे खर्च किया गया, यानी जो पैसा अपने अहले अयाल पे खर्च किया गया वो उससे बेहतर है जो गरीब मिस्कीन या बशर्ती कि वो उनकी सालिहियत में खर्च किया, उनकी मसलहत के लिए खर्च किया गया हो। यकीनन ये बहुत बड़ा यानी नुक्ता है और बहुत बड़ी इससे इस बात की अहमियत वाज़ेह होती है कि इंसान जो पैसा अपने औलाद या अपने घर वालों की तरबियत, उनको संवारने बनाने के लिए खर्च करता है तो उनके अखलाक व आदाब को बनाने के लिए ये बहुत अहम यानी मद है खर्च करने का, और इसको कभी भी नहीं समझना चाहिए, फरीजा है और ये फरीजा भी है साथ साथ, उस पर कभी भी नहीं ये नहीं समझना चाहिए कि जाय हो रहा है उसका पैसा। और इसी में मैं अर्ज करूं कि कुरान करीम में इरशाद है कि वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु, जी, यानी जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उसका बदल अता फरमाएगा, बदल अदा करेगा जी। बल्कि इसी आयत के आखिर में ये भी इजाफा है कि वहुव खैरुर राज़िक़ीन, कि यकीनन वो अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। तो हम जो कुछ भी खर्च करते हैं तो बाहर किसी जगह खर्च करना जरूरियात में वो तो अलग है, सबसे पहला खर्चा तो अपने घर के इखराजात हैं, यानी अपने अहलो अयाल पर जो खर्चा है। तो उस वक्त तंग दिली या परेशानी की बजाय इंसान ये सोचे कि अल्लाह ने तो वादा कर रखा है कि तुम जो कुछ भी खर्चा करोगे मैं उसका बदल अता फरमाऊंगा। यानी अगर हम उस पैसे को रोके रखते हैं तो गोया हम मजीद आने वाले रिस्क का दरवाजा बंद किए बैठे हुए हैं। और बहरहाल यहाँ पर वक्त बहुत कम है। एक और अहम नुक्ता वो ये कि खर्च करते हैं लोग अपने वालिदैन पे, अपनी औलाद पर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनके दरमियान यानी इम्तियाज बरतते हैं। किसी को यानी ज्यादा, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी के लिबास, किसी को। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बशीर नामी एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए जी, और अर्ज किया कि मैंने अपने बेटे नुअमान को एक गुलाम हदिये में दिया है। जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुमने बाकी तमाम बेटों को भी कोई गुलाम हदिये में दिया है? तो अर्ज किया कि नहीं, सिर्फ इसी एक बेटे को ही मैंने हदिये में दिया है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे अपने इस गुनाह पर गवाह न बनाओ, या तो तुम सबको एक एक ऐसा ही गुलाम हदिये में दो, सब बच्चों को, और अगर इतनी कुदरत नहीं है तो जिस एक को तुमने गुलाम दिया है वो भी वापिस ले लो। तो इसमें अदल व इंसाफ और औलाद के साथ मुसावात की तालीम है। जी, ये भी बहुत अहम नुक्ता है। और चूंकि नाज़रीन किराम वक्त बिल्कुल खत्म होने के करीब आ गया है और बहुत सारे मौज़ूआत रह गए इसमें, लेकिन इख्तिसार के साथ बहरहाल बाद अहम बातें आप तक हमने पहुंचा दी हैं। तो बच्चों पर खर्च करना और उनके साथ अदल व इंसाफ करना ये भी जरूरी है, क्योंकि बसा औकात इंसान अगर अपनी औलाद के दरमियान इम्तियाज करता है मामलात में तो ऐसा होता है कि उनके दरमियान खुद हसद, नफरत, अदावत पैदा हो जाती है, एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, तो एक दूसरे से मुनाफिस पैदा हो जाती है और ये उनकी अखलाकी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पैदा करती है, ज़हर कातिल है। और दूसरी बात यह कि वालिदैन, जब वालिद खुद इंसाफ औलाद के दरमियान नहीं करेगा तो वो तरबियत क्या सीखेंगे? सही बात। और फिर वो भी काबिल नफरत शख्स हो जाएगा उसके नजदीक, बजाय एहतराम करने के उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा बल्कि नफरत की निगाह से देखेगा। यहाँ पर तरबियत का एक और भी बहुत अहम नुक्ता है। वक्त बहुत कम था लेकिन बहरहाल इशारा कर दूं कि तरबियत में उन तालीम गाहों का भी बहुत असर होता है,
ان درسگاہوں کا بھی بہت اثر ہوتا ہے جہاں بچہ جا کے پڑھتا ہے، جیسے اسکول ہیں، مدرسے ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ ساری جگہیں ان جگہوں کا یعنی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جہاں پر اگر وہ آپ کا دین نہ سکھا سکیں تو کم از کم آپ کی دینی ایمان و غیرت کو نہ قتل کر سکیں، یعنی اگر بناتے نہیں تو بگاڑے بھی نہ. تو بہرحال یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ایسے ادارے میں اپنے بچے کو داخل کرنا چاہیے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ایسے بہت سارے بچے ہیں کالجوں میں پڑھتے ہیں، گریجویشن کر لیا لیکن ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، ان کو نماز کے طریقے یاد نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور بہت بڑی یعنی بدبختی کی بات ہے کہ ایک مومن کا لڑکا جو ہے بالغ ہو گیا اور اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں اور اس کو دنیا کے بہت سارے مسائل معلوم ہیں. اگر ہم نے اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہوتی تبھی تو اسے اس چیز کا علم اور ادراک اور احساس ہوتا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف کہنا منع ہے، جی حدیث میں لکھا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ہم اسے یہ چیز اگر بتائیں گے تو تبھی اسے اس چیز کا علم صحیح بات ورنہ کیسے ہوگا. تو ناظرین کرام، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی اور تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو وقت کی تنگی کے پیش نظر ہم نہیں بیان کر سکے، لیکن جتنا کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور جتنا کچھ ہمارے مہمانوں نے آپ کو بتایا ہے، اگر اسی پر ایک مسلمان غور کرے بحیثیت یعنی ذمہ دار کے، تو انشاءاللہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت ساری ہدایتیں اس کو اسی میں مل جائیں گی. اور چونکہ اب آج کی نشست کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جو کچھ کہا ہے ان کے علم و فضل سے ہمیں بھی استفادہ کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے. اور پھر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیگر موضوعات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.